الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشهيدنا وشفيعنا ورفيعنا منظومنا مقصودنا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر:
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات، تکریمات، تحمیدات، تحلیلات، کبریائی، بڑھائی، وحدائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ مالک العلام ذات ببرکات و باصفات کے واسطے درود و سلام امام الانبیاء، آقا نامدار، سرور کونین، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، ختم الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات باصفات کے واسطے۔ اللہ رب العالمین انسان کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کی معافی کے لیے اسے مختلف طرح کے پیکیجز، مواقع، اوقات اللہ رب العالمین مہیا کرتے رہتے ہیں تاکہ انسان کسی موقع سے فائدہ اٹھا کر، کسی وقت سے فائدہ اٹھا کر، کسی جگہ سے فائدہ اٹھا کر، کسی نہ کسی طریقے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہو جائے اور اپنے نیک اعمال کو بڑھا سکے، اللہ رب العالمین کی طرف راغب ہو سکے، اللہ رب العالمین کی طرف لگاؤ رکھ سکے، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود برحق مان سکے، اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ انہی مواقع میں سے اور انہی اوقات میں سے ایک موقع، ایک وقت اللہ رب العالمین کا مہمان ماہ رمضان ہے، جس کی آمد ہے۔ آج 24 شعبان ہے اور رمضان سے قبل آخری خطبہ جمعہ ہے۔ تو جس طرح ہمارے ہاں گھروں میں کسی مہمان کی آمد ہو، کسی مہمان نے آنا ہو، تو اس کے لیے چند روز قبل تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ گھر کو سنوارا جاتا ہے، گھر کی صفائی کی جاتی ہے، بچوں کو ادب آداب سکھائے جاتے ہیں کہ بیٹا جب مہمان آئیں گے تب یہ حرکت نہیں کرنی، یہ کام کرنا ہے، ان کو سلام کرنا ہے، ان کا حال چال پوچھنا ہے، مہمان کی تعظیم کرنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کے وقار کو ملحوظ رکھنا ہے، اس کے سامنے بدتمیزی نہیں کرنی ہے۔ گھر کو سنوارا جاتا ہے، گھر کی خامیاں دور کی جاتی ہیں، چادریں تبدیل کی جاتی ہیں، اور گھر کے اندر جو چیزیں ناگوار گزرتی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب یہ اللہ رب العالمین کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو سنواریں، اپنے دل کو تیار کریں، اپنے دماغ کو اس بات پر آمادہ کریں کہ اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے، اپنی روح کو اس بات کا یقین دلائیں کہ آپ کی معافی آسان ہونے والی ہے، اپنے بدن کو اس بات پر تیار کریں کہ اللہ تعالیٰ کا مہمان آئے گا تو اس کے یہ آداب ہیں، اس کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں کرنے ہیں، اور یہ کام سر انجام دینے ہیں، اس کی تعظیم کرنے کا یہ طریقہ کار ہے، اس کا یہ وقار ہے، اس کے یہ ادب آداب ہیں۔ اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا جب اللہ رب العالمین کا مہمان آ جائے گا اس کے لیے آپ نے یہ تیاری کرنی ہے، اس مہینے میں آپ کے لیے یہ برکات ہیں، یہ فیوز ہیں، یہ فائدے ہیں، اور اس کے اندر یہ کام نہ کرنے والے ہیں، یہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مہمان جو آ رہا ہے اس کی تیاری کے مراحل ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک میں سلسلۃ الشیاطین اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کے وسوسے کم کر دیے جاتے ہیں، انسان ذہنی طور پر، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر کچھ نہ کچھ پہلے سے زیادہ پاکیزہ محسوس کرتا ہے،
اپنے آپ کو نماز، روزے، اذکار کی طرف، مساجد کی طرف، اللہ کے کاموں کی طرف لانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کی روح سے برائیوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، ماحول بابرکت ہو جاتا ہے، لوگ مساجد کی طرف آنے لگتے ہیں، تو اس کے لیے اپنے آپ کو بدلنے میں آسانی رہ جاتی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس مہینے کو عبادت کے اندر گزاریں، بلکہ رمضان المبارک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس مہینے میں اپنے آپ کو عبادت کے اندر ڈھال لیں مستقل طور پر۔ آپ کے لیے ایک موقع ہے، آپ کے لیے ماحول آسان کر دیا ہے، آپ کی طبیعت کے مطابق بنا دیا کہ آپ اگر اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو یہ موقع آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مستقل طور پر اللہ رب العالمین کے نیک اور برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ عام مہینہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خاص نعمت کے طور پر مسلمانوں کو عطا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے مہمان بنا کر مسلمانوں کے پاس بھیجا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، طرح طرح کی برکات ہوتی ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم مسلمانوں کو اس کی تیاری کے لیے کچھ کام کرنے کے ہیں، وہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے صحیح قرآن و سنت کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد میرے سمیت ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی، ان کا فہم لینے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے اعمال جو وہ نیک کرتا ہے ان کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، اگر وہ شرائط مکمل نہ ہوں، اگر وہ شرائط انسان میں نہ ہوں تو اس کے اعمال برباد چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، عام بات ہے، لیکن اگر کوئی انسان وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا رہے، پانچوں نمازیں پڑھتا رہے، نوافل بھی ادا کرتا رہے، سب کا سب بیکار چلا جائے گا، کسی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح کسی بھی نیک عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں جن کے اوپر پورا اترنا انسان کے لیے لازم ہوتا ہے، اس عمل کی قبولیت کے لیے، اس عمل کے صحیح ہونے کے لیے۔ تو رمضان المبارک میں چونکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں، عبادت زیادہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر اذکار پہلے سے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ ساری عبادات کی حفاظت کرنے کے لیے، ان ساری عبادات کو کارآمد بنانے کے لیے، ان ساری عبادات کو نیک اعمال کے پلڑے میں ڈالنے کے لیے اور اپنے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان نیک اعمال کرنے سے پہلے اپنے اندر وہ شرائط پوری کر لیں۔ اسی رمضان کے حوالہ سے جو خاص روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، فرمایا من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا، جو بندہ رمضان کے اندر روزے رکھتا ہے اور قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو گناہ اس بندے نے اپنی سابقہ زندگی میں کیے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے دو شرائط رکھی ہیں، ایمان واحتسابا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان کی حالت میں وہ اعمال کرے۔ اگر انسان کا ایمان نہیں ہے، اگر انسان اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر کاربند نہیں ہے، اس کا عقیدہ مشرکانہ ہے، تو اس کے اعمال کسی بھی کام میں نہیں آئیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے عبداللہ بن جدعان، غریبوں پر بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتے تھے۔ تو فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت مال خرچ کیا کرتا تھا، بڑا سخی آدمی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اعمال کسی کام نہیں آئیں گے، جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کسی کام کے نہیں ہے۔ سورہ عصر کے اندر جو اللہ رب العالمین نے انسان کی کامیابی کی 4 شرائط بیان کی ہیں، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پہلی بات، بندہ ایمان والا ہو
اس کے بعد نیک اعمال کرے اس کے لیے وہ کارآمد ہوں گے۔ لیکن اگر انسان کے عقائد مشرکانہ ہیں، اگر وہ اللہ کی توحید پہ قائم نہیں ہے، اگر اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، اگر اکیلے اللہ کو خالق نہیں مانتا، اکیلے اللہ کو مالک نہیں مانتا، اکیلے اللہ کو بگڑی بنانے والا نہیں مانتا، اکیلے اللہ کو اولادیں دینے والا نہیں مانتا، اکیلے اللہ کو بارش برسانے والا نہیں مانتا، اکیلے اللہ کو معاملہ چلانے والا نہیں مانتا، کسی اور کو ساتھ ملاتا ہے، کسی اور کو ہمسر کہتا ہے، کسی اور کو وسیلہ کہتا ہے، کسی اور کو اس کا مددگار کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اصل خالق وہی ہے، یہ تو ساتھ ساتھ مددگار ہیں۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یاد رکھیں کہ اس اللہ کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے، کوئی ساتھی بھی نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ مل کر اس کے معاملہ چلائے۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے عقیدہ توحید کی تجدید کریں، نئے سرے سے جائزہ لیں۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا، اپنے دل کا، اپنے عقیدے کا، اپنے نظریات کا، اپنے افکار کا، اپنے عقائد کا، اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا جائزہ لے کہ کیا اس کی یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر کاربند ہیں یا نہیں ہے، کیا وہ اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانتا ہے یا نہیں ہے۔ اگر مانتا ہے تو کیا وہ صرف زبان سے مانتا ہے یا اس کے اعمال بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ زبان سے تو سارے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، زبان سے سارے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کون نہیں پڑھتا نماز میں؟ نعبد کا و نستعین کا ایسے بھی ترجمہ ہو سکتا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ایسے بھی یہ ترجمہ ہو جانا تھا۔ لیکن ای کا ساتھ لگایا کہ صرف میری عبادت کرنی ہے اور صرف مجھ سے مدد مانگنی ہے۔ جی اللہ رب العالمین کی توحید کا تقاضا ہے، اور اس معاملے میں اللہ رب العالمین قطعی طور پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ قطعی طور پر سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، کمپرومائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، برداشت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اگر آپ کے پلڑے میں گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن پہلے بتا رہا ہوں لا یغفر ان یشرک بہ، اپنے ساتھ شرک کو برداشت نہیں کروں گا، معاف نہیں کروں گا۔ آپ کسی کو کہہ دیں، وہ کہے گا یار آپ اللہ رب العالمین کی رحمت کو کیسے قید کر سکتے ہو، اگر وہ معاف کرنا چاہے کر دے۔ اس نے بتایا ہے کہ اگر معاف کرنا چاہوں گا بھی تو اس کے علاوہ گناہ معاف کر دوں گا، یہ والا نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اس کے گناہ آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارا بھر جائے لیکن اس کے اندر شرک نہ ہو تو عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر دے، لیکن اگر اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہوئی تو قطعی طور پر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور میں اور آپ کیا چیز ہے، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا، فرمایا میرے نبی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے نبی اگر آپ بھی شرک کرتے، آپ بھی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دیتا۔ ان سے بڑھ کر کوئی ہے کوئی جو دعویٰ کر سکے کہ میں اللہ رب العالمین کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقرب ہوں، میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے ساتھ اللہ کی چاہت اور اللہ کا پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جب ان کو کہہ دیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کرتے آپ کے اعمال کو بھی معافی نہیں ملنی تھی۔ اور سورۃ الانعام میں آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا نام لے کر تذکرہ فرمایا، تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين. اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا نام لے کر تذکرہ فرمایا بڑے بابرکت تھے، بڑے نیک آدمی تھے، بڑی تفضیل والے تھے، بڑی عزت تھی ان کی، بڑا مقام تھا ان کا، نبی بنا کر بھیجا، نبوت دی، اپنی طرف سے ان کو شریعت دی، لیکن لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، یہ سارے کے سارے بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتے سب کے اعمال برباد کر دیے جاتے. تو نیک اعمال کرنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیک اعمال کرنے کے بعد پتہ چلے کہ ساری محنت ضائع چلی گئی. رمضان کی تیاری کے اندر پہلا پوائنٹ اور پہلا نقطہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، گناہ اس کے معاف ہوں گے جو ایمان کی حالت میں اعمال کرے گا. بخشش اس کی ہوگی جو توحید پر رہتے ہوئے نیک اعمال کرے گا. معافی اس کو ملے گی جس کا عقیدہ توحید ہوگا. معافی اس کو ملے گی جس کے عقائد کے اندر شرک کی آمیزش نہیں ہوگی. اور ایسے لوگ ہوں گے جن کے عقیدے کے اندر شرک شامل ہوگا، اس سے ہٹ کر انہوں نے بہت زیادہ نیک اعمال کیے ہوں گے. دیکھنے میں اور اپنی زندگی کا جائزہ لینے میں انہیں یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے اعمال ہماری بخشش کے لیے کافی ہیں، بہت زیادہ نیک اعمال کیے ہیں، بڑی نمازیں پڑھ رکھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑا قیام، بڑا ذکر و اذکار تلاوت، بڑا نفلی اور فرضی صدقہ کیا ہوا ہے ہم نے، اور ہمارے اعمال ہماری بخشش کے لیے کافی ہیں. میں اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے اعمال کی مثال سراب کی طرح ہے. سراب کہتے ہیں صحرا کے اندر موجود ریت کو. جب اسے دور سے دیکھتے ہیں، دور سے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے، لیکن جب پیاسا اپنی پیاس لے کر اس کے پاس پہنچتا ہے تو قریب جا کے پتہ چلتا ہے کہ پانی نہیں ہے، یہاں پہ ریت ہے، اور اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا. اس کی محنت، اس کا سفر، اس کی تھکاوٹ اور اس کی لگن، اس کی جستجو، سب کا سب ضائع چلا جاتا ہے. فرمایا اعمالہم کسراب بقیع، ان کے اعمال اس ریت کی طرح ہے جو انہیں دور سے پانی نظر آتا ہے. دور سے انہیں لگتا ہے کہ ہمارے اعمال بڑے کارآمد ہیں، لیکن حتی اذا جاءہ، جب وہ اس کے پاس جاتے ہیں، لم یجدہ شیئا، انہیں اپنے پلے کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے پہلے تنبیہ فرما دی ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے، اعمال کے کارآمد ہونے کے لیے عقیدہ توحید کا ہونا شرط ہے. اگر عقیدہ توحید نہیں ہے، اگر آپ کے کام وہی ہیں جو ہندوؤں کی رسومات ہیں، اگر ہمارے کام وہی ہیں جو عیسائیوں کی رسومات ہیں، اگر ہمارے کام وہی ہیں جو سکھوں کی نشانیاں ہیں، اور اس کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کس بنیاد پر ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں بھیجے گا اور ہمیں جنت میں، جب ہمارے اعمال ان کے والے ہیں، ہمارا طریقہ کار ان کے والا ہے، ہمارے رسم و رواج ان کے والے میں ہیں، ہمارے عقائد ان کے والے ہیں. اگر وہ کریں تو غلط ہے، ہم کریں تو صحیح ہے. وہ چڑھاوا چڑھائیں تو غلط ہے، ہم کریں تو صحیح ہے. وہ کھائیں تو پرساد ہے، ہم کھائیں تو تبرک ہے. والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. مسلمان آزاد ہیں، جو مرضی کرتے پھر کلمہ جو پڑھ لیے. لیکن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ثابت کرنا ضروری ہے. صرف پڑھ لینے سے بات بنتی ہوتی تو مکہ کے کافر بھی پڑھ لیتے، لیکن وہ عربی کو جانتے تھے. انہیں پتا تھا کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کا کیا مطلب ہے. انہیں پتا تھا کہ جب لا الہ کہیں گے نہ ہمارا لات بچے گا، نہ منات، نہ عزا، کوئی بت نہیں بچے گا. 360 کے 360 ضائع ہو جائیں گے، ہمارے بڑے بزرگ نہیں بچیں گے. انہیں پتا تھا.
ورنہ ایک کلمہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین بھی تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا نہیں کیا کفار مکہ اگر میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو کے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آنے والا ہے اور آپ پر حملہ کرنے والا، کیا آپ میری بات پر یقین کر لیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل کر لیں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ فرمایا کیوں کر لو گے؟ فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، آپ نے ہمارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، تو یقین کریں گے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا، انہوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ اگر اتنا ہی آسان کام تھا تو توحید والا کام آسان نہیں ہے۔ اور توحید کو ماننے میں، شرک کے انکار میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آتی ہے انسان کی زندگی میں، وہ یہ آتی ہے کہ اگر اس کو تسلیم کیا تو اس کا مطلب ہے میں یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ جو میرے بڑے یہ کام کرتے رہے وہ غلط ہے۔ اللہ کو ایک اگر مانوں گا، اللہ رب العالمین کے شرکاء کا انکار کر دوں گا، تو ساتھ میں یہ بھی تسلیم کروں گا کہ میرے بڑے جو کام کرتے رہے تھے وہ غلط تھے۔ یہ تسلیم کرنا میرے لیے مشکل ہے، میں اپنے بڑوں کو دوزخ میں نہیں بھیج سکتا۔ یہ عقیدہ توحید کی قبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آخری وقت میں کلمہ پڑھنے لگے تھے، ان کے دوستوں نے، ابو جہل نے آ کر کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا اپنے دادا کا دین چھوڑ رہے ہو، مطلب تسلیم کر رہے ہو کہ میرا دادا غلط تھے؟ فوراً انکار کر دیا، نہیں پڑھوں گا۔ تو توحید کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو ساتھ یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے بڑوں میں سے کوئی یہ عمل کرتا رہا تو وہ غلط ہے۔ آپ ان بڑوں کے دفاع میں، ان بڑوں کی آخرت اپنی طرف سے بچانے کے لیے اس عقیدے کا انکار کرتے رہیں گے، لیکن کل قیامت کے دن وہ بڑے آپ کو ہاتھ نہیں پکڑائیں گے، ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن تو وہ دن ہوگا جس دن بھائی بھی اپنے بھائی سے فرار ہو جائے گا کہ میں نہیں سے جانتا، مجھے اپنی بخشش چاہیے بس، میری معافی چاہیے بس۔ امہ و ابی، آپ کی اماں، آپ کے ابا، وصاحبتہ واخیہ، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجی، سارے کے سارے منہ موڑ جائیں گے، لیکن ہم اپنے بڑوں کو عقائد کو بچانے کے لیے، ہم اپنے بڑوں کو درست ثابت کرنے کے لیے، ہم اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے اپنے عقیدے پر ڈٹے رہیں گے، لیکن اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے۔ تو رمضان مبارک کی تیاری کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے عقائد کو شرک سے پاک کریں، ورنہ اگر انبیاء کو یہ تنبیہ ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر مشرک ہیں تو اعمال کی قبولیت نہیں ہے، تو ہمارے لیے بلولا یہ حکم ہے، ہم پھر کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ تو اپنے اعمال کا، اپنے عقائد کا، اپنے نظریات کا جائزہ لیں کہ کیا میں واقعتاً لا الہ الا اللہ پر قائم ہوں؟ کیا میں واقعتاً توحید پر قائم ہوں؟ کیا میرا یہ دعویٰ صرف زبانی حد تک تو محدود نہیں ہے؟ کیا میرے اعمال میرے اس جملے کی گواہی دیتے ہیں؟ کیا جب میں زبان سے یہ جملہ نکالتا ہوں تو میرے اعمال اس کا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیتے؟ کیا میرے رسم و رواج اور میرا معاشرہ اور جو میں معاشرے میں چل رہا ہوں، کیا میرے یہ والے جملے کے کیا کریں جی؟ چلنا پڑتا ہے، خاندانی روایات ہیں، دیکھنا پڑتا ہے، تعلقات نبھانے پڑتے ہیں، کیا میرے یہ جملے میری زبان سے نکلے ہوئے لا الہ الا اللہ کے مخالف تو نہیں کھڑے ہوئے؟ ہر انسان رمضان کی تیاری کے لیے اپنا اپنا جائزہ لے، میں بھی اور آپ بھی۔ دوسری چیز، نیک اعمال کرنے کے لیے اپنے دل کو پاک کریں، دل کو صاف کریں۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، فرمایا اے مومنو اکٹھے ہو کے اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ کے لیے حاضر ہو جاؤ، معافی مانگ لو، دلوں کو صاف کر لو، گناہوں کو چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں کے اوپر اثر کرنے کے لیے اس کا صاف ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے
تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے وہ مٹا دیا جاتا ہے، نہ کرے تو قائم رہتا ہے، اگلے گناہ پر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے. آہستہ 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 اس کا دل مکمل طور پر کالا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر کوئی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی ہے، اس کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے، اس کے اوپر کوئی کلام اثر نہیں کرتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، پھر ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتے ہیں، ان کو بند کر دیتے ہیں. جیسے کوئی برتن بھر جائے اور بند ہو جائے، اس کے بعد اس میں کوئی چیز شامل نہیں ہوتی ہے، اثر نہیں کرتی ہے، اسی طرح ان دلوں کے اوپر پھر نصیحت اثر نہیں کرتی ہے. اس لیے رمضان سے پہلے پہلے اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں. اپنے دلوں کے اندر اچھائی ڈالنے سے پہلے وہاں سے موجود برائی کو نکالیں. اپنے دلوں کے اندر پاکی بھرنے سے پہلے وہاں سے پلیتی نکالیں. اپنے دلوں کو پاک کرنے کے لیے وہاں سے ناپاکی نکالیں. اگر انسان کے گھر کے اندر کوئی مہمان آنا ہو اور اس کے گھر کے اندر چارپائی ہے، مثال کے طور پر خراب ہے، بدبودار ہے، آپ اس بدبودار چارپائی کے اوپر اسی طرح نئی چادر چڑھا دیں، خوشبو چھڑک دیں، لیکن وہ چارپائی اندر سے صاف نہیں ہوگی، وہ اپنا اثر نہیں چھوڑے گی. جیسے ہی خوشبو کا اثر زائل ہوگا وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گی، اور غیر ممکن ہے کہ وہ گندگی نئی چادر کے اوپر بھی داغ چھوڑے. امام شافعی رحمہ اللہ سے ان کے شاگرد نے سوال کیا تھا کہ امام صاحب، میں جب بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والا علم جو ہے، قرآن اور سنت ہے، اس کو اپنے دل میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ محفوظ نہیں ہوتا ہے، مجھے یاد نہیں رہتا ہے، بھول جاتا ہے، دماغ سے نکل جاتا ہے، دل میں نہیں بیٹھتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورُ اللَّهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يَأْتِي لِعَاصِي، کہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے وہ نور ہے، اور نور کسی بھی نافرمان دل کو عطا نہیں کیا جاتا ہے. تو اپنے دل کا جائزہ لو، کہیں وہ اس قابل بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کا علم سمو سکے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علم کو جذب کر سکے؟ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو پاک کرو، اس کو صاف کرو، اس کے بعد نیک اعمال کرو، اس کے بعد اللہ کا علم سیکھو، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے لیے نیک اعمال کرو، اس کے بعد دعائیں مانگو، اپنے دل کو پاک کرو، اپنے جسم کو پاک کرو، ورنہ میلے کپڑوں پر خوشبو لگا دینے سے وہ خوشبودار نہیں ہو جاتے، پاک نہیں ہوتے. گندگی اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہے جب تک اس گندگی کو دھو نہ دیا جائے اور نئے سرے سے اس کو پاکیزہ نہ بنا دیا جائے. تو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ کرو، استغفار کرو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تمہارے دل پاک ہو جائیں، تمہارے دل صاف ہو جائیں، اور تمہارے دل نیک اعمال کو قبول کرنے کے لیے، ان کا اثر اپنے اندر سمونے کے لیے تیار ہو جائیں. تیسری چیز، رمضان کے لیے ذہنی طور پر تیاری کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، اس بات کی نیت کریں کہ جب رمضان المبارک آ جائے گا میں اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاؤں گا، میں اس کے اندر یہ نیک اعمال کروں گا، میں اس کے اندر تمام کے تمام روزے رکھوں گا، میں انشاءاللہ تمام کا تمام مہینہ قیام کروں گا، میں انشاءاللہ پورا قرآن سنوں گا، میں انشاءاللہ پورا قرآن پڑھوں گا، میں انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کروں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ نیت کرنے کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. اگر انسان کی نیت خالص نہ ہو تو اس کے اعمال کسی کام میں نہیں آتے ہیں. اگر انسان کی نیت خالص ہو، اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو کر نیک اعمال کرنے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کی نیت بھی اس کے لیے اجر کا باعث بن جاتی ہے. اور رمضان سے پہلے نیت کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے. کسی انسان کے سانس کی 1 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت آپ کو پورے رمضان المبارک کے روزوں اور قیام کا ثواب دلوا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی گناہ کی نیت کرتا ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اس کی اپنے بندے کے ساتھ شفقت ہے، پیار ہے، رحم دلی ہے، اپنے بندے کے ساتھ رعایت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرنے کی نیت کرتا ہے نا،
مثال کے طور پر نیت کرتا ہے کہ آج رات کو میں سنیما جاؤں گا اور فلم دیکھوں گا، نیت کر لیتا ہے، تو اس کا گناہ جب فرشتہ لکھنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین روک دیتے ہیں کہ ابھی انتظار کرے، رات ہونے دے، دیکھے تو صحیح کہ جاتا بھی ہے یا نہیں جاتا، گناہ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا۔ عین ممکن ہے رات سے پہلے اس کی نیت پھر جائے، عین ممکن ہے رات سے پہلے کوئی ایسی چیز اس کے سامنے آ جائے کہ اس کا دل موم ہو جائے، وہ اللہ کی طرف پھر جائے، نہ جائے۔ عین ممکن ہے کہ اسے اس کے گناہ کا پتہ چلے اور اس کا دل ڈر جائے، خوف پیدا ہو جائے اور اس گناہ سے انکار کر دے۔ رات ہو گئی، جانے کا ٹائم ہو گیا، گناہ لکھا جانے لگا ہے، فرمایا رک جاؤ، شاید نہ ہی جائے، جا رہا ہے، رستے میں ہے، سینما پہنچنے والا ہے، فلم دیکھنے کے قریب ہے، فرمایا رک جاؤ، ابھی دیکھی تو نہیں ہے نا، نہ لکھو ابھی، شاید پھر جائے، شاید نہ ہی جائے، شاید میرا خوف اسے آ جائے، شاید اسے وہ دن ڈر آ جائے، وہ دن یاد آ جائے کہ میں نے جس دن اس کو سامنے کھڑا کر کے اس سے پوچھنا ہے کہ میرے دیے گئے پیروں سے کہاں کہاں چل کے گیا تھا، میری دی گئی آنکھوں کو کہاں کہاں استعمال کیا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا آپ کی کان، آپ کی آنکھیں، آپ کے دل، سب کے سب سے سوال کیا جائے گا۔ تو رک جاؤ، ابھی گناہ نہ لکھو۔ ممکن ہے کہ بندے کے دل میں یہ آیات آ جائیں، ممکن ہے کہ اسے خیال آ جائے کہ یار میں نے اللہ کو جواب دینا ہے تو واپس چلا جاتا ہوں۔ جب بندہ باز نہیں آتا، جب اللہ کی یاد نہیں آتی ہے، جب گناہ کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، جب شیطان کے وسوسے اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، جب اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جب اس کے دل کے اوپر آیات اثر نہیں کرتی ہیں، جب اللہ کا کلام چھوڑ دیتا ہے، اسے ترک کر دیتا ہے، اسے اعراض کر دیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، جب اس کے سامنے بیان کرنے کے بعد بھی کہ اللہ سے پوچھنا ہے اثر نہیں ہوتا، گناہ کر لیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو اب اس کی قسمت، اس نے گناہ کر لیا تو لکھ لو۔ اتنی رعایت اللہ رب العالمین گناہ کے معاملے میں دیتے ہیں۔ لیکن نیت کرنے کا فائدہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ، ایک بندہ نیکی کی نیت کرتا ہے، اچھائی کی نیت کرتا ہے، دل کے اندر سوچتا ہے کہ آج میں یہ نیک کام کروں گا، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ روزے رکھوں گا، قیام کروں گا، ذکر اذکار کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، فمن ہم بحسنۃ، نیکی کا ارادہ کیا ہے، فلم یعملها، اس نیکی پر عمل نہیں کیا، اس پر ابھی کارآمد نہیں ہوا، اس کو عمل میں نہیں لے کے آیا، فرمایا کتبہ اللہ عنہ حسنۃ کاملہ، فرمایا میرے فرشتے جلدی جلدی اس بندے کی نیکی لکھ دو، جلدی جلدی اس بندے کی نیکی لکھ دو، تاکہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے، تاکہ اس بندے کی نیت اور مضبوط ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے۔ تو نیک اعمال کی نیت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان رمضان سے پہلے یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں رمضان کے روزے رکھوں گا، میں رمضان کے اندر قیام کروں گا، میں توبہ طائب ہوں گا، میں اللہ سے معافیاں مانگوں گا، میں گڑ گڑاؤں گا، میں روؤں گا، میں آنسو بہاؤں گا، میں اللہ کے سامنے اعتراف کروں گا، میں اللہ کے سامنے پیشانی رگڑوں گا، میں اس کو منا کے چھوڑوں گا، اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کتبہ اللہ عنہ حسنۃ کاملہ، اللہ کے ہاں اس کے ارادے کی بھی نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ ورنہ موت کی کیا خبر ہے کب آ جائے۔ جامعہ سلفیہ میں 14 دن پہلے ایک طالب علم جوان 20-22 سال عمر ہے، 14 دن پہلے سند فراغت حاصل کی ہے، عالم دین بنا مکمل۔ ماں باپ کے خواب ہوں گے کہ بیٹے کا جب تکمیل ہو جائے گی، مکمل عالم بن جائے گا، جمعہ پڑھائے گا، لوگوں کو تبلیغ کرے گا، تو اس کا ہمیں اجر پہنچے گا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اس کے نیک اعمال ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ لیکن کل روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ نیت کرنے کا فائدہ ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں جوانی کے اندر موت نہیں آ سکتی، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی میں نے بوڑھا ہونا ہے، اس کے بعد میں نے بیمار ہونا ہے، اس کے بعد موت آنی ہے۔ کس نے کہا؟ ما تدری نفس بأی ارض تموت، فرمایا تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جب موت آئے گی تم ہوگے کس جگہ، کتنی عمر ہوگی، کتنی سانسیں اور لوگے، کتنی گزار چکے ہو، یہ بھی نہیں پتا ہے۔ تو اللہ کی طرف آنے کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، اللہ کی طرف آنے کے لیے کمزوری کا انتظار نہ کریں، اللہ کی طرف آنے کے لیے بیماری کا انتظار نہ کریں، اللہ کی طرف آنے کے لیے انتظار نہ کریں کہ جب موت قریب آئے گی
تب توبہ کر لوں گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کس نے کہا کہ تجھے قریب آنے کا پتہ بھی چلنے دوں گا؟ عین ممکن ہے تجھے پتہ بھی نہ چلے کہ قریب کب آئی اور واقع کب ہوگی اور تجھے توبہ کی توفیق ہی نہ ملے۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، فرمایا جب عین موت یقینی نظر آنے لگ جاتی ہے نا تب کہتا ہے انی تبت الآن، اللہ جی میں اب توبہ کرتا ہوں۔ وللذین یموتون وهم کفار، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آن اب توبہ یاد آئی ہے، جب موت یقینی ہو گئی ہے، جب تیرے پلے ہی کچھ نہیں رہا، جب تیرے اندر گناہ کی ہمت ہی نہیں ہے، اب تو توبہ کرے گا ہی۔ تب کرتا نا جب طاقت تھی، جب ہمت تھی، جب پیسہ تھا، جب جوانی تھی، جب عروج تھا، جب تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، تیرے اندر ہمت تھی اور دنیا کے اندر تیرے اندر طاقت تھی، لیکن تب تجھے خیال نہ آیا۔ آلآن وقد عصیت قبل، پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا، اب تجھے توبہ یاد آ گئی۔ تو انتظار نہیں کریں، فوری اپنے دل کے اندر نیت کریں کہ اللہ جی میں آپ کے ہاں اپنے برے اعمال کو لے کر حاضر ہو جاؤں گا، اعتراف کروں گا، معافی مانگوں گا، روؤں گا، اور تب تک روؤں گا جب تک میرے آنسو میرے گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی نہ ہو جائے، اور آئندہ کے لیے نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، قیام کروں گا، ذکر اذکار کروں گا، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کروں گا۔ یہ نیت کرنے کا فائدہ ہے۔ من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ، اس کی نیت کرنے پر ہی اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے نیک اعمال لکھ دیے جاتے ہیں۔ چوتھی چیز، اپنے دلوں کو کینے، بغض اور حسد سے، نفرتوں سے پاک کریں۔ اگر دل کے اندر حسد ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر کینہ ہے، نفرت ہے، کسی کے لیے عداوت ہے، کسی کے لیے بری سوچ ہے، کسی کے بارے برا گمان ہے، کسی کے بارے میں غلط نظریہ ہے، تو آپ کی نمازیں آپ کے دلوں کو پاک نہیں کریں گی۔ جب تک دل ہی پاک نہیں ہے، آپ کے دل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، تو نیک اعمال کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، ان صلحت صلح الجسد کلو، اگر انسان کے جسم کا وہ لوتھڑا درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، تو انسان کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ایک لوتھڑا خراب ہو جائے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ کہ وہ لوتھڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ اگر وہ پاک ہے تو نیک اعمال اس کے اوپر اثر انداز ہوں گے، اگر وہ پاک نہیں ہے تو نیک اعمال بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ پانچویں اور آخری چیز، ایک سنت مہجورہ ہے۔ سنت مہجورہ کیسے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت جس کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہو، جس کو کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، جس کو بالکل بطور امت ہی ترک کر دیا گیا ہو، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے چاند کو دیکھنا۔ فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا، چاند کو دیکھ کر رمضان کو شروع کرو اور چاند کو دیکھ کر ہی رمضان کا اختتام کرو، یعنی کہ رمضان کے مہینے کا چاند بھی دیکھو اور عید کے مہینے کا بھی چاند دیکھو۔ لیکن اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جسے بالکل ترک کر دیا گیا۔ اب چاند کے دن ہم جیو نیوز لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پہلے ہم چھتوں پہ ہوتے تھے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر چاند دیکھنے کی دعا بتائی ہے، اور اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود چاند کو تلاش کریں تاکہ مسلمانوں کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کی شہادتیں زیادہ سے زیادہ ہوں، اس کی گواہیاں زیادہ سے زیادہ بڑھیں، نہ کہ آپ خود انتظار میں بیٹھ جائیں کہ کوئی گواہی دے، کسی کی کال آئے گی اور اس کے بعد چاند کا اعلان ہو جائے گا اور ہمارا رمضان شروع ہو جائے گا۔ کسی کی کال آئے گی، اتنی شہادتیں موصول ہوئی ہیں، اس کے بعد عید کا چاند نظر آئے گا، ہماری عید ہو جائے گی۔ آپ خود شہادت دینے والوں میں شامل کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ خود کیوں نہیں کوشش کریں کہ ہم خود چاند کو دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اس دعا کو پڑھیں اور چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس کو دور جدید کی وجہ سے بالکل ترک کر دیا گیا ہے۔ دور جدید ہو گیا نا، کیمرے آ گئے، دور دور دیکھنے والی چیزیں آ گئی، ٹیلی ویژن آ گیا، خبریں آ گئی ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بطور مسلمان ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی سنت کو زندہ رکھیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے کو
اپنائیں، خود چاند تلاش کرنے کی کوشش کریں، گواہیوں کا انتظار کرنے کی بجائے خود گواہ بھی بنیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا ذریعہ بھی بنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا آپ احباب نے سماعت کیا، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطبہ اگر کوئی لغزش ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ذریعے معاف فرمائے، اگر کوئی بات صحیح ہوئی ہے تو خالصتاً اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بطور مسلمان رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس سے بھرپور انداز سے فائدہ اٹھانے کی، اس کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔